کرام معزز سامعین، بعد ان کو دوستوں عزیز بھائیوں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں پیدا کی ہیں کہ انسان کے علم میں نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 18,000 جہان ہیں، عالمی ہیں، کچھ لوگ 70,000 کے قریب کہتے ہیں، اور پھر ان کے آگے جو اسپیشیز ہیں، ایک ایک جہان کی آگے جو اقسام ہیں، تو یہ انسان ابھی تک اس کا ادراک نہیں کر سکا۔ اتنی بڑی کائنات میں کچھ لوگ جو پہلے ہمارے تاریخ اور فلسفے والے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ تقسیم یہ کرتے تھے کہ 6,000 جہان جو ہیں وہ پانی کے اندر ہیں، 6,000 خشکی پر ہیں اور 6,000 فضا میں ہیں۔ اب ان کی آگے جو اقسام ہیں، مثلا سمندر کے جو 6,000 ہیں ان میں سے ایک مچھلی لیں، اب مچھلی کا ایک جہان ہے، آگے مچھلیوں کی کتنی اقسام ہیں؟ یعنی وہ تو ایک جہان ہے نا، اس کے آگے کتنے جہان ہیں وہ ابھی انسان نہیں دریافت کر پایا۔ اسی طرح آپ کہیں گے کہ یہ ایک چڑیا ہے، ان کا ایک جہان ہے، آگے چڑیا کی کتنی اقسام ہیں جی۔ تو یہ اس حوالے سے انسان ابھی اس علم کو مکمل طور پہ حاصل نہیں کر سکا۔ کبھی یہ تقسیم کرتا ہے کہ یہ سبزی خور جانور ہیں، یہ گوشت خور ہیں، یہ ہمہ خور ہیں، اس طریقے سے تقسیم ابھی جاری ہے۔ لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ اتنی بڑی کائنات، لیکن اس میں صرف ایک چیز ہے جو مخدوم ہے۔ مخدوم کا معنی ہوتا ہے جس کی خدمت کی جائے۔ مخدوم کا معنی ہے جس کی خدمت کی جائے۔ یہ ویسے بھی کہیں لفظ آ جائے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ خادم ہوتا ہے خدمت کرنے والا، اور مخدوم ہوتا ہے جس کی خدمت کی جائے۔ یہ کائنات کی اتنی لمبی فہرست جو ہے وہ ساری کی ساری خادم ہے۔ وہ زمین کے ہیں، فضاؤں میں رہنے والی مخلوقات ہیں، وہ سمندروں میں رہنے والی ہیں، تمام مخلوقات جو ہیں وہ خادم ہیں، اور ایک انسان مخدوم ہے۔ ایک انسان ہے جس کی یہ سارے خدمت کر رہے ہیں۔ انسان کسی کی خدمت نہیں کر رہا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ پودے مجھے خوراک دیتے ہیں، میرے لیے پھل پیدا کرتے ہیں، سبزیاں پیدا کرتے ہیں، پودے میری خدمت کرتے ہیں، سورج میری خدمت کرتا ہے، چاند میری خدمت کرتا ہے، یہ پرندے میں کھا جاتا ہوں، حیوانوں کو ذبح کر کے میں کھا جاتا ہوں۔ انسان نے یہ سوچا تھا کہ سانپ میری کیا خدمت کر رہا ہے، یہ تو میرا دشمن ہے۔ لیکن آج سائنس کہتی ہے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج سانپ کے زہر سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر چیز خادم ہے اور انسان مخدوم ہے۔ ذرا انسان نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ سورج طلوع نہ ہو تو میری زندگی کا نظام رک جاتا ہے، لیکن بندہ مر جائے تو سورج کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بندہ تو سورج کی کوئی خدمت نہیں نہ کر رہا۔ گھاس نہ اگے تو میری زندگی برباد ہو جائے، لیکن اگر میں مر جاؤں تو گھاس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں کائنات کی کسی چیز کی خدمت نہیں کر رہا۔
لیکن کائنات کی ہر چیز میری خدمت کر رہی ہے۔ ایک لقمہ جب آپ توڑ کے اپنے منہ کے قریب لاتے ہیں نا، تو کبھی غور کیا کریں کہ وہ اس ایک لقمے کے لیے پوری کائنات نے خدمت کی ہے، تب وہ لقمہ تیرے منہ تک پہنچا ہے۔ وہ زمین کی زرخیزی سے لے کے سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، پھر وہ پودوں کے اندر پھل کا پکنا، یہ سارا پروسیس مکمل ہو کے اب خوراک وہ سیب کی صورت میں، سبزی کی صورت میں تیار شدہ تیرے منہ تک پہنچی ہے۔ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ جمادات میری خدمت کرتے ہیں، نباتات میری خدمت کرتے ہیں، حیوانات میری خدمت کرتے ہیں، انسان مخدوم ہے، ساری کائنات خادم ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس انسان کو صرف ایک بات اس کے خالق نے کہی تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ سانپ آپ کو بڑی بری چیز نظر آتی تھی نا، لیکن اس کے زہر سے بھی آپ کی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ اس خالق نے صرف ایک بات کہی تھی کہ یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، لیکن ایک فہرست میرا پیغمبر تجھے دے گا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اچھا، یہ اختیار اللہ نے مجھے نہیں دیا، کسی اسمبلی کو نہیں دیا کہ یہ قانون آپ کی اسمبلی پاس کرے گی، کوئی فلاسفر جو ہے وہ اٹھ کے بتائے گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ کیوں؟ بھائی کوئی سائنسدان، کوئی فلسفے والا ابھی تک اس علم پر پہنچا ہی نہیں ہے کہ کائنات میں چیزیں کتنی ہیں۔ بھائی ساری کائنات کی چیزوں کا تو علم کسی انسان کے پاس نہیں۔ اب حلال حرام کا اختیار تو اسے دیا جائے نا جو کائنات کا سارا علم جانتا ہے، جس کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آیا ہے۔ بھائی عالمین میں اللہ نے ہر چیز کو سمو دیا نا، اب عالمین کے ایک ایک ذرے سے نبی واقف ہوگا تو رحمت پہنچائے گا۔ اب وہ پیغمبر تمہیں ایک فہرست دے گا، یہ نامے پارے کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ تیری ہی خدمت کے لیے ہے کائنات، لیکن جس چیز کو اللہ کا نبی تیرے لیے حلال قرار دے وہ پاکیزہ چیزیں تیرے لیے حلال ہیں۔ نبی حلال کسے قرار دے گا؟ جو پاک ہوگی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ۔ اچھا، اس آیت میں یہ بڑا کمال ہے کہ پیغمبر کائنات کی ہر چیز کو بھی جانتے ہیں، اس میں پاک کون سی ہے اور خبیث کون سی ہے یہ بھی علم نبی کے پاس ہے، یہ علم بھی پیغمبر کے پاس ہے۔ یہ بھی تو آیت ہو سکتی تھی نا کہ جو نبی حلال کر دے وہ حلال ہے، جو حرام کر دے وہ حرام ہے، نہیں، کہا جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ نبی تیرے لیے حلال کرے گا۔ تو پاکی پلیتی کا معیار بھی اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ وہ فہرست جو ہے اس کا مجھے علم ہونا چاہیے۔ اگر میں مخدوم ہوں اس کائنات کا، ساری کائنات میری خدمت کر رہی ہے، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز میرے لیے پاک ہے، حلال ہے، اور کون سی میرے لیے حرام ہے۔ اس فہرست میں یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں سمجھنے والی۔ ایک ہوتی ہے نافرمانی، ناشکری۔ ناشکری اور نافرمانی
حلال چیزوں میں ہوتی ہے۔ اس کی آج میں نے تفصیل نہیں عرض کرنی، صرف ایک اصول آپ کو بتانا ہے۔ جب آپ حلال چیزوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو ناشکری کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں۔ مثلاً امہات المومنین فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کھانے میں کوئی کمی بیشی ہوتی، پسند نہ ہوتا تو سرکار اس کو علیحدہ کر دیتے، لیکن کبھی ساری زندگی نبی پاک نے کسی حلال چیز کو برا نہیں کہا، کبھی نقص نہیں نکالا کھانے میں۔ اللہ کی حلال چیز کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنا یہ ناشکری ہے، نافرمانی ہے، اور حرام کو اختیار کرنا سرکشی اور بغاوت ہے۔ حرام جو ہے نا، جس سے منع کر دیا گیا ہے، اگر آپ اس حرام کو اختیار کرتے ہیں تو یہ بغاوت اور سرکشی ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ یہ بڑا جرم کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ حلال چیز دودھ کا اگر 1 کروڑ قطرہ بھی موجود ہے، یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حرام سے اتنی نفرت کیوں دلائی گئی ہے کہ کیوں دور رہنا ہے۔ تیرے سامنے حلال دودھ کا 1 کروڑ قطرہ موجود ہے، اس میں شراب یا پیشاب کا 1 قطرہ پڑ جائے تو وہ 1 کروڑ حلال کا قطرہ اس 1 کو بھی پاک نہیں کر سکتا، بلکہ وہ 1 پلید 1 کروڑ کو پلید کر دے گا۔ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ جو 1 کروڑ قطرہ ہے یہ وہ اس 1 کو حلال کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ 1 ڈرم 1 ٹینکی بھری ہوئی ہے حلال کے دودھ کی، اس کو پلید کرنے کے لیے 1 حرام کا قطرہ جو ہے وہ کافی ہے۔ اس لیے آپ کو بار بار اس بات سے منع کیا جاتا ہے، اور وہ حدیث شاید اب آپ کی سمجھ میں آ جائے، اللہ غنی، کہ آپ اپنی عبادتوں کے 10 حصے کریں تو 9 حصے عبادت رزق حلال ہے۔ اب ہر وہ کام، یہ حرام صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتا، یہ حرام آپ کی سوچ میں بھی ہوتا ہے، آپ کی فکر میں بھی حرام ہوتا ہے، آپ کی نیت میں بھی حرام ہوتا ہے، آپ کے لباس میں بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ حرام کی بڑی لمبی فہرست ہے۔ تو آپ نے اصل میں اپنے دامن کو جس زندگی میں بچانا ہے وہ حرام سے بچانا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کی نگاہ ہے۔ قرآن کریم نے کیا حکم دیا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو حکم دو کہ یہ اپنی نظروں کو نیچا کر لیں، غض بصر کریں، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ ویسے صحابہ کا بھی کمال تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جاتی تھی لیکن نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن اب وہ عورت جو اپنا لباس وہ پہنے کہ اس سے اس کا جسم نظر آئے، اتنا جسم اس کا آگ میں دھاگ دیا جائے گا۔ میں جو اکثر آپ سے کہتا ہوں نا کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جا کے بتایا کرو کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، وہ بڑی سخت ہے۔
اب اس نے جو اہتمام کیا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. اس دن میں نے کہا تھا نا کہ بیٹی جوان ہو جائے تو باپ بھی اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، حرام ہے، حرام کے درجے کا گناہ ہے. بھائی بہن سگے ایک مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا یہ کبھی مجھے یاد کروانا، اللہ نے زندگی دی، اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا کہ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا. اسلام نے، قرآن کریم نے یہ اتنا اہتمام پردے پہ اور حیا پہ اتنا فوکس کیوں کیا ہے. اب سورہ نور کا بھی آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں. مجھے جو ایک بات سمجھ آتی ہے، میں صرف اس کا خلاصہ ایک جملے میں آپ کو عرض کر دوں، تفصیل پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی عزت اتنی عزیز ہے. انسان چونکہ مخدوم ہے نا، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یہ اس کائنات کا مخدوم ہے، ہر چیز نے اس کی خدمت کرنی ہے. تو اللہ نے اس کی عزت کو اس مقام پہ رکھا ہے کہ جو بچہ اس دنیا میں آئے اس کے آنے پہ کوئی بدکاری کا شک نہ ہو، وہ عزت کے ساتھ اس دنیا میں آئے. یعنی اتنا اہتمام کر دیا ہے کہ اس آنے والے بچے پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ بدکاری کی وجہ سے دنیا میں آیا. یعنی اس بچے کے آنے پر ہی اس کو عزت کے ساتھ دیکھا جائے. یہ انسانی عزت کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بے حیا عورت کا بیٹا ہے، یہ کسی بدکار عورت کا بیٹا ہے، یہ کسی شرابی باپ کا بیٹا ہے. یعنی وہ بیچارہ منہ نہ چھپاتا پھرے. وہ بچہ اس دنیا میں آئے تو عزت کے ساتھ آئے، احترام کے ساتھ آئے. اس لیے وہ میرے بابا فرید سرکار کی ماں نے 9 مہینے کا روزہ رکھا تھا. بیٹے کو جب اپنے پیٹ میں استقرار دیا تو پھر بابا فرید کی ماں نے 9 مہینے کا روزہ رکھا تھا کہ کوئی ایسی چیز بھی میں نہ کھا لوں جو میرے بیٹے پہ اثر کرے. اتنا اہتمام کیا جاتا تھا. تو وہ جو حرام کی فہرست ہے اس میں جو سب سے بڑی ام الخبائث، آج جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا اور وہ پتھر انصاب جو بتوں کے سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تقرب کے لیے، والازلام اور فال نکالنے والے تیر، رجس من اعمال الشیطان، یہ پلید چیزیں ہیں اور شیطانی عمل ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کوئی شرابی یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں، کوئی جوا کھیلنے والا یہ نہ کہے کہ میں کامیاب ہوں، کوئی بت پرست یہ نہ کہے کہ میں کامیاب ہوں، کوئی یہ فالیں نکالنے والا یہ نہ کہے میں کامیاب ہوں. ان چیزوں کو چھوڑو گے تو کامیاب ہوگے. آج آپ کہتے ہیں نا فلاں نے شادی پہ اتنی شراب منگوائی ہوئی تھی اور پھر کہتے ہیں شادی بڑی کامیاب ہو گئی. قرآن کہتا ہے نہیں، وہ ناکام ہو گئے، وہ برباد ہو گئے. اس شخص نے اپنی بیٹی قتل کر دی جس نے کسی شرابی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، کسی بے نمازی کے ساتھ اس لیے نکاح کیا کہ یہ بڑا پیسے والا ہے، بڑے منصب والا ہے. اس شخص نے اپنی بیٹی کو زندہ ہی قتل کر دیا، ناکام لوگوں کے گھر میں بھیج دیا. انما یرید الشیطان
ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے اور بغض پیدا کرے فی الخمر والمیسر، اس شراب اور جوئے کے ذریعے سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے باز رکھے، دور کر دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والوں میں ہو؟ پیچھے ذکر تھا 4 چیزوں کا، خمر، میسر، انصاب، ازلام، اس آیت میں صرف 2 کا ذکر، شراب کا اور جوئے کا، خمر کا اور میسر کا۔ یہاں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصل موضوع جو ہے وہ شراب اور جوا ہے۔ یہ بتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ تمہیں پتہ چلے کہ جیسے بت پرستی گناہ ہے ویسے ہی شراب بھی گناہ ہے۔ یہ اتنا بڑھیا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس لیے اگلی آیت میں صرف ان 2 پہ فوکس کیا۔ لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا، اللہ غنی، صحابی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے جا کے ایک باغ میں مہاجرین اور انصار بیٹھے تھے، ان کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کچھ نے وہ مشکیزے میں سے برتن خالی کر لیے تھے، شراب پی لی تھی، کچھ نے آدھی پی تھی، کچھ نے ابھی اپنے پیالوں میں ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے جب آیت سنائی تو جس حالت میں تھے انہوں نے وہ شراب زمین پہ گرا دی اور ساتھ ہی کہا یا اللہ ہم باز آ گئے۔ اللہ نے تو کہا تھا نا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو سب نے کہا یا اللہ ہم باز آ گئے، اپنے مشکیزے پھاڑ دیے، گھروں سے جتنے برتن تھے وہ باہر پھینک دیے، اور ساتھ صحابہ کی یہ آواز آتی تھی ہمارے مالک ہم باز آ گئے، ہم نے تیرا حکم مان لیا۔ اتنی بھی تاخیر نہیں کرتے تھے اللہ کا حکم ماننے میں۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ابھی نبی پاک سے جا کے پوچھیں گے یہ جو ہم نے گلاس میں ڈالی ہے یہ تو پی لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے، یہ دوسرا پارہ ہے، تو پوچھا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق، خمر کے متعلق اور میسر کے متعلق، جوئے کے متعلق۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے فرما دیں کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ابھی لوگ پوچھنے آئے ہیں کہ یہ شراب اور جوا جو ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے فرما دیں کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، یعنی لوگ بیچتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے۔ اس کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بڑا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے شروع کر دی ہے کہ ہمارے ہاں آج کل یہ بڑا رواج چل نکلا ہے کہ کہیں سے قرآن کریم کی آدھی سی آیت پڑھ لی، کو 1-2 لفظ پڑھ لیے اور پھر جا کے تقریریں شروع کر دیں اور لوگوں کو کہا میں نے تو خود قرآن پڑھا ہے، اور اصل بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بے وقوف وہ آیت پڑھ لے گا تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ اللہ نے تو فرمایا کہ شراب میں گناہ ہے اور اس میں نفع بھی ہے۔ وہ تو پھر یہی لوگوں کو بتایا، وہ کہے گا میں نے قرآن میں پڑھا۔ یہاں صرف اتنی سی بات بتائی گئی
کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ اس سے نفع بھی حاصل کرتے ہیں۔ جو صاحب عقل لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب کہہ دیا ہے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی منع تو نہیں نہ کیا، اس لیے لوگ کچھ چھوڑ گئے۔ 1/3 کہتے ہیں کہ لوگ چھوڑ گئے، لیکن زیادہ لوگ پیتے رہے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ ایک جگہ جماعت ہو رہی تھی، تو وہ جو امام تھا نا، اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ اب اس نے نماز میں سورہ کافرون شروع کر دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس کا معنی یہ ہے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے۔ لیکن اس امام نے چونکہ شراب پی ہوئی تھی، ابھی حرام تو حکم نہیں آیا تھا، تو اس نے لا نہ پڑھا اور کہا اعبد ما تعبدون۔ اب معنی یہ بن گیا کہ میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے۔ یہ جملہ کفریہ تھا، چونکہ وہ تو عبادت بتوں کی کرتے تھے، کافر تھے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو پھر یہ 5ویں پارے کی آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے ایمان والو، جب نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ تمہیں یہ تو پتا ہو کہ تم اپنے منہ سے بات کیا کہہ رہے ہو۔ کہ قرآن کی آیت تھی لا اعبد ما تعبدون، اور تم نے کہہ دیا اعبد ما تعبدون۔ تو پھر یہاں پہ بھی کافی لوگوں نے شراب چھوڑ دی۔ تو جب اکثریت نے اس حوالے سے شراب کو چھوڑا تو پھر یہ آخری اور فائنل حکم آیا، اور یہاں پہ پھر اللہ نے سوال کر دیا کہ کیا تم باز آنے والوں میں سے نہیں ہو؟ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں سیلاب آ گیا تھا شراب کا، لوگوں نے اس درجے شراب جو ہے وہ گلیوں میں بہائی، اور ساتھ کہتے تھے ہمارے مالک ہم باز آ گئے، میرے اللہ ہم باز آ گئے، ہم نے چھوڑ دیا اس کو۔ خمر جو ہے یہ عربی زبان میں انگور کا جو رس ہوتا ہے کچا، یہ میں سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچا رس ہوتا ہے انگور کا، اور وہ پڑے پڑے گل سڑ جاتا ہے، اس پہ جھاگ آ جاتی ہے، اور اس میں پھر نشہ پیدا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی یہ ہے حجاب، پردہ، چونکہ نشے کے بعد انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس لیے یہاں قرآن کریم نے وہ لفظ، یہ چیزیں صرف ترجمے سے آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہ جو بے وقوف کہتے پھرتے ہیں نا ہم نے ترجمہ پڑھ کے یہ فیصلہ کر لیا، قرآن کے ایک لفظ کا ترجمہ صرف انہی الفاظ میں ہو نہیں سکتا، اس کی گہرائی کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ اب یہ خمر جو ہے، انگور کا جو کچا رس ہے، یہ مطلقاً حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ اس کی کثیر تعداد ہو یا قلیل تعداد ہو، کسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی حرمت کا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بت پرستی کی ہے۔ ام الخبائث، تمام خباثتوں کی ماں ہے یہ شراب۔ تفصیل تو پھر میں نے دیکھا ٹائم تھوڑا رہ گیا۔ اب اس کے مقابلے میں
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے تو پانی مانگا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شربت نہ لاؤں جو ہم نے گھر تیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے عام پانی دو. میں نے پھر اصرار کیا تو یہ عربی زبان میں جو ادھر سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، نبیز کہتے ہیں اسے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبیز لے کے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکھا اور تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا، جسے آپ کہتے ہیں ناک چڑھانا. پھر آپ نے فرمایا کہ آب زمزم لاؤ. تو اس آب زمزم کو اس میں ملایا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اور اب اس کی جو شدت تھی وہ کم کی. تو فرمایا کہ اگر یہ زیادہ شدید ہوگا تو یہ نشہ دے گا. نبیز جو ہے نا، یہ آپ کو خمر اور نبیز کا میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. اچھا، یہ نبیز کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ بھی کشمش اور چھوارے سے بنتا ہے. بھئی کشمش کیا ہے؟ یہ میوہ جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی انگور سے بنا ہے نا. وہ انگور کا کچا رس ہے، جو بدبودار ہوا اس نے جاگ چھوڑی، وہ مطلقاً حرام ہو گیا. اب یہ کشمش اور چھوارے کو پکایا انہوں نے، گھر میں جو شربت تیار کیا اس کو وہ نبیز کہتے تھے. اب اس کو پکا کے گھر میں وہ شربت طاقت کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے تھے. اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ وہ کثیر تعداد پئیں جس سے نشہ ہوگا تو پھر نبیز حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کی قلیل تعداد جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ملا کے اس کی شدت کو کم کر کے پیا پھر وہ حلال ہے. اب اس سے آگے اور مسائل بڑے پیدا ہوتے ہیں. آج کے دور میں جب آپ کوئی کف سیرپ لیتے ہیں نا، یہ کھانسی والا شربت جو ہوتا ہے، اچھا اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اسپرٹ ریکٹیفائیڈ ہوتا ہے، الکوہل ہوتی ہے. اب یہ بڑی بے وقوفی ہو گئی ہے کہ جو چیز سائنس نے بتانی ہے، میڈیکل سائنس نے بتانی ہے، وہ بھی مولوی جو ہے وہ بتانا شروع کر دیتا ہے. لیکن جو اہل علم لوگ تھے انہوں نے پہلے اس پہ ریسرچ کی، اور یہ جو فارمیسی والے لوگ ہوتے ہیں جو دوائیاں بناتے ہیں ان سے جا کے پوچھا کہ یہ جو آپ کف سیرپ میں الکوہل ڈالتے ہیں، اسپرٹ ریکٹیفائر ڈالتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی شراب ہے. انہوں نے کہا جی ہاں نشہ تو اس میں ہے. اسی لیے جب آپ وہ کھانسی والا شربت پیتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سونا اونگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی نشئی جب نشہ نہیں ملتا تو وہ ساری بوتل پی جاتے ہیں. مجھے بھی اس ریسرچ کے دوران ہی پتا چلا تھا کہ یہ نشئی و شربت بھی استعمال کرتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا. اسپرٹ ریکٹیفائیڈ آپ اس میں استعمال کرتے ہیں، یہ بنتا کس چیز سے ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ زیادہ تر گنے کے رس سے بنتا ہے. اب جس بے وقوف نے یہ ریسرچ نہیں کی وہ کہے گا کہ وہ بھی شراب ہے. شراب خمر جو ہے وہ صرف وہ چیز ہے جو آپ انگور کے کچے رس سے بناتے ہیں. اس لیے پھر جیسے وہ نبیز کی میں نے عرض کیا نا کہ جس کی زیادہ تعداد حرام ہوگی تھوڑی مقدار اس کی جو ہے وہ حلال ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن عباس کے حوالے سے یہی فتویٰ دیا. اب یہ کوئی مسئلہ آسان نہیں ہوتا. آسان پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ اس کف سیرپ کی ریسرچ، اب اس میں بھی اگر وہ انگور کا رس ہوتا، یہ خمر ہوتا، تو وہ سارے کا سارا شربت حرام ہو جاتا. اس کی ریسرچ اس لیے ضروری تھی کہ اگر اس میں بھی خمر ایک قطرہ ہوتا تو پھر اس نے حرام ہو جانا تھا. اب چونکہ وہ انگور سے نہیں بنا، وہ گنے کے رس سے بنا ہے، کسی اور ذریعے سے بنا ہے، اور اس کی قلیل تعداد جو ہے وہ آپ کی صحت کو یعنی وہ نشے کی اس حالت میں بھی نہیں لے کے جاتی. اس لیے علماء نے کف سیرپ پہ یہی فتویٰ دیا ہے کہ اس کو شراب نہیں کہنا. اسی طرح یہ پرفیوم میں انہوں نے کہا کہ الکوہل ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی حرام نہیں کہنا. اب اس کے جو مسائل آگے پیدا ہوتے ہیں نا وہ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ اگر وہ خمر ہوگا
تو دوائیاں بنانے والی کمپنی بھی حرام کما رہی ہوگی، وہاں کام کرنے والے بھی حرام کما رہے ہوں گے، میڈیکل سٹورز والے بھی حرام کے کاروبار میں آ جائیں گے، ڈاکٹرز اس کو لکھ کے دینے والے بھی حرام کے، وہ ایک پھر لمبی فہرست ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ ایسے ہی اٹھ کے ایک چھوٹا سا فتویٰ دیا اور اتنے لوگوں کو اس میں شامل کر دیا۔ جیسے شراب، اس خمر کو نکالنے والا، بیچنے والا، حساب کرنے والا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی کرنے والا، پینے والا، پلانے والا، یہ سب اسی درجے میں ہیں۔ تو اس خمر کو اچھی طرح سمجھنا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ میرے مولا علی سرکار نے تو اس سے بھی بڑھیا جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کنویں میں شراب کا اس خمر کا ایک قطرہ گر جائے۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ آیت میں اور نبی پاک نے اس کی جو نجاست، اس کو رجس کہا ہے۔ رجس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی عقل کام کرتی ہے، عقل سلیم ہے، فطرت سلیم ہے کسی کی، تو جس چیز سے وہ ویسے ہی بغیر حکم کے ہی نفرت کرے، یہ وہ چیز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس شراب کو استعمال کرتا ہے اس کی عقل ہوتی نہیں ہے، قرآن نے لفظ ہی وہ استعمال کیا۔ تو مولا علی سرکار اس کی شدت میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کو آپ مٹی سے بھر دیں، پھر اس کے اوپر مسجد بنائیں، اس میں نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں وہاں اذان دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ صرف اس شراب کی شدت کے متعلق بتا رہے تھے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق فرمایا تو آپ نے فرمایا دیکھو، بنی اسرائیل کا ایک عابد، بہت عبادت گزار، اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ تھا، ایک بدکار عورت اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اپنی خادمہ بھیجی کہ اس کو بلا کے لاؤ، کوئی گواہی دینی ہے، بہانہ یہ لگایا کہ گواہی دینی ہے۔ تو جب وہ اس کو بلا کے لے کے گئی کہ گواہی دینی ہے تو ہمارے گھر آؤ، تو اس نے دروازہ بند کر لیا، جیسے یہ سورہ یوسف میں ہے کہ زلیخا نے دروازہ بند کر لیا تھا، اور اس نے پھر اپنی وہ شیطانی حرکتیں جو تھیں وہ شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ تین چیزیں ہیں، یہ میرا غلام ہے، یہ شراب ہے، یا میری خواہش پوری کرو، ان تینوں میں سے ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کا وہ عابد سوچنے لگا کہ نہ میں قتل کروں نہ میں بدکاری کروں، چلو میں شراب پی لیتا ہوں، مجبوری ہے۔ اس نے جب شراب پی لی تو پھر اس نے بدکاری بھی کی اور قتل بھی کیا، اس لیے اس کو ام الخبائث کہتے ہیں۔ تو ان حرام چیزوں میں یہ پہلی چیز تھی، اس کی ساری تفصیل میں نہیں ابھی عرض کر سکا، لیکن ضروری مسائل میں نے اس کے بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔